أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. سورہ النساء کی آیت نمبر 92 کا درس ہے. پیچھے بھی قتل کے کچھ احکام بیان ہوئے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی قتل خطا کے احکام بیان فرما رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا، کسی مسلمان کے شایع نشان نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے. یہ تصور ہی نہیں ہے کہ مسلمان کو قتل کر دے الا خطا، ہاں مگر خطا قتل کر سکتا ہے. خطا کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل ہے خطا فی القصد، یعنی اس نے سمجھا یہ کوئی شکار ہے، بکری سمجھ کر ہرن سمجھ کر اس کو مارا، لیکن وہ تو انسان تھا، وہ تو مسلمان تھا، اس کو جا کر نشانہ لگ گیا اور وہ مر گیا. یہ خطا فی القصد ہے. اور ایک خطا فی الفعل ہوتا ہے کہ اس نے تو نشانہ واقعی ایک جانور کا شکار کا بنایا تھا، لیکن اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور وہ اس کو لگنے کے بجائے پہلے تھی کہ نیت ٹوٹ گئی، اب ہے کہ ہاتھ ٹوٹ گیا اس کا، جو ہے وہ شکار کو لگنے کے بجائے کسی انسان کو جا کر لگا. یہ خطا کی دونوں شکلیں ہیں. تو بہرحال کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب ہی نہیں، اس کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو، ایمان والے کو قتل کرے. ایمان والا تو ایمان والا کسی ذمی کو اور معاہد کو، یعنی وہ کافر جو دار الحرب سے دار الاسلام آیا ہوا ہے، کوئی ویزا لے کر آیا ہوا ہے، کوئی معاہدہ کر کے آیا ہوا ہے، امن لے کر آیا ہوا ہے، اس کو قتل کرنا بھی شرعاً جائز نہیں. حدیث میں آتا ہے جو کسی ذمی کو، یعنی کوئی کافر ہوتا ہے جو مسلمانوں کے علاقے میں آتا ہے ویزا لے کر، جو کسی ذمی کو یا معاہد کو قتل کرے گا، وہ جو ہے وہ لم یجد عرف الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اتنا یعنی کہ ذمی، حالانکہ وہ کافر ہوتا ہے، معاہد بھی کافر ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ معاہدہ کر کے اور عقد ذمہ لے کر آیا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے اگر اس کو کوئی قتل کر دے تو اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ سخت وعید ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. تو جب ذمی اور معاہد کا یہ حال ہے تو مسلمان کو قتل کرنا کیسے روا اور جائز ہو سکتا ہے؟ اور الا ایک جگہ فرمایا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی نفس کو جس کو اللہ نے قتل کرنے کو حرام قرار دیا اس کو قتل کرنا بالکل نہ کرو مگر حق کے ساتھ. حق یہ ہے کہ وہ دار الحرب میں کافر ہے، حربی کافر ہے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے. یا شادی شدہ ہے، اس نے زنا کر دیا، اس کو جو ہے وہ ریاست اس کو قتل کرے گی، سنسار کرے گی، رجم کرے گی. یا کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا تھا تو بدلے میں قصاص اس کو قتل کیا جائے گا. یا کوئی مرتد ہو گیا تو اس کو پہلے شبہات دور کیے جائیں گے، شبہات دور نہ ہوئے، اس نے واپسی اسلام قبول نہ کیا تو پھر ریاست کو قتل کرے گی. تو یہ 4 صورتیں ہیں جن کا قتل کرنا جائز ہے، یہ حق کے اندر شامل ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی شکل میں کسی مسلمان کو قتل کرنا بالکل جائز نہیں، اور یہ انتہائی برا ہے. ایک جگہ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، یعنی کسی مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا یہ گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. وجہ وہی ہیں جو 4 میں نے بیان کر دی، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں کسی مسلمان کو قتل کرنے کی. اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کرے گا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کرنا، پوری انسانیت کو. اتنا خطرناک جرم ہے. اور جان بوجھ کر جو کسی مسلمان کو قتل کرے، شریعت میں اس کے لیے قصاص ہے. کتب علیکم القتل علیکم القصاص فی القتل، ان کے تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولوں کے بارے میں. اور جن جن علاقوں میں یہ حدود نافذ ہیں، قصاص کی حد نافذ ہے، قصاص نافذ ہے، تو ان علاقوں کے اندر مسلمانوں کی، انسانوں کی جانیں محفوظ ہیں، کافی حد تک محفوظ ہیں.
اور جہاں پر یہ قصاص کا قانون نہیں، حدود کے قوانین نہیں ہیں، جیسے کہ ہمارے علاقوں میں بلکہ بہت سی مسلمان ریاستوں کو ظلم سمجھا جاتا ہے، وہاں پر انسانی جانیں بالکل غیر محفوظ ہیں، قتل بالکل عام ہے، ہر کوئی قتل کر رہا ہے ہر دوسرے کو۔ تو بہرحال قتل عمد اس کی سزا قصاص ہے، اور آگے اگر کوئی قتل خطا ہو جائے اس کے آگے اللہ پاک احکام بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ومن قتل مؤمنا خطأ، جو کسی اہل ایمان کو خطأ قتل کر دے، خطا کی دونوں صورتیں، خطا فی القصد ہو یا خطا فی العمل ہو، فرمایا کہ اس میں فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک ایمان اس مسلمان گردن کا آزاد کرنا ہے اس نے بطور کفارہ کے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت ادا کرنا ہے جو ادا کی جائے گی مقتول کے خاندان والوں کو، مقتول کے ورثاء کو۔ دیت جو ہے وہ اونٹوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، درہم اور دنانیر اور پیسوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ دیت ادا کی جائے گی، اور بطور کفارہ کے جو ہے ایک مسلمان گردن، چاہے وہ غلام ہو چاہے باندی ہو، اس کو آزاد کیا جائے گا۔ الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ مقتول کے ورثاء صدقہ کر دیں، یعنی معاف کر دیں، پھر دیت بھی معاف ہو جاتی ہے۔ کفارہ تو معاف نہیں ہوتا غلام کو آزاد کرنا، لیکن دیت معاف ہو جاتی ہے۔ اگر قصاص معاف کر دیں، سب معاف کر دیں تب بھی معاف ہو جاتا ہے، اگر ورثاء میں سے کوئی ایک بھی معاف کر دے تب بھی قصاص معاف ہو جاتا ہے، اور دیت سارے معاف کر دیں ساری معاف ہو جائے گی۔ اگر دیت ورثاء میں سے ایک نے معاف کیا تو اس کے حصے کے مطابق معاف ہوگا، باقیوں کو دیت دی جائے گی۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اگر کسی مسلمان کو قتل کیا ہے اور وہ مسلمان ایسی قوم میں سے ہے جو تمہاری دشمن ہے، یعنی حربی کافر قوم میں سے وہ ہے، حربی کافر قوم ہے، اس میں سے ایک انسان کو جبکہ وہ مسلمان تھا اس کو کسی مسلمان نے قتل کر دیا ہے، اب یہاں بطور کفارہ کے گردن تو آزاد کرنا ہوگا لیکن دیت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے سارے ورثاء کافر ہیں، اور کافروں اور مسلمان کے درمیان جو ہے وراثت جاری نہیں ہوگی، اس لیے اس کو دیت دینے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس کو دیت، وہاں پر دیت نہیں ہوگی۔ فرمایا وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہے جو تمہاری دشمن ہے، یعنی حربی کافر قوم میں سے ہے لیکن وہ خود مسلمان تھا جس کو قتل کر دیا گیا، تو پھر ایک اہل ایمان گردن کا آزاد کرنا ہے، دیت نہیں ہوگی کیونکہ باقی سارے کافر ہیں، اور کافر اور مسلمان کے درمیان وراثت جاری نہیں ہوتی، اور یہ دیت جو ہوتی ہے مقتول کی یہ بطور وراثت کے تقسیم کی جاتی ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اگر وہ مقتول جو مسلمان تھا مقتول وہ ایسی قوم میں سے تھا کہ تمہارے اور ان کے درمیان امن کا معاہدہ ہو چکا تھا، صلح کا اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا، اگر اس قوم میں سے ہے یہ مقتول اور مسلمان ہے، پھر دیت بھی واجب ہوگی، اور بطور کفارے کے جو ہے طور پر وہ گردن پہ ہی آزاد کرنا ہوگا۔ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو پھر دیت سپرد کی جائے گی اس کے ورثاء کو، اور ایک اہل ایمان گردن کا آزاد کرنا ہوگا، چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ باندی ہو۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، آج کل چونکہ باندیاں نہیں ملتی اور غلام نہیں ملتے، تو چونکہ جہاد ہی نہیں ہے، شرعی جہاد نہیں ہو رہا، تو اس لیے جو ہے دیت تو ادا کر دی جائے گی، اور بطور کفارہ کے جو گردن کا آزاد کرنا واجب تھا اس کی جگہ پر وہ قاتل جو ہے وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جو گردن نہ پائے، یا گردن تو موجود ہے لیکن اس کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ توبتاً، یہ دیت ادا کی جائے گی، یہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، یہ توبہ کے طور پر ہو، من اللہ کی طرف سے یہ مقرر کیے ہوئے چیزیں ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ خوب جاننے والے ہیں اور خوب حکمت والے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ دنیا کا نظام کیسے پرامن ہو سکتا ہے، اس کے لیے کیسے قوانین چاہیے، اور انسان کن قوانین کا متحمل ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ اللہ ہی نے انسان کو بنایا، اللہ ہی نے کائنات کو بنایا، اور جو فیکٹری کسی چیز کو بناتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، یہ کیا چیز ادا کر سکتی ہے، کتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور پوری کائنات کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ انسان کے رگ رگ سے واقف ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ انسان پر کس قسم کے قوانین اور پابندیاں لگائی جائیں گی، تب جو ہے دنیا کا نظام صحیح طریقے سے چل سکے گا۔ اللہ حکیم بھی ہیں
ہر کام میں، ہر حکم میں اللہ پاک کے حکمت ہوتی ہے، لیکن اللہ کا علم چونکہ لامحدود ہے، ہمارا علم تو اللہ کے علم کے برابر کچھ بھی نہیں ہے، بالکل محدود ہے اور وہ لامحدود ہے۔ تو اللہ کے اس حکم میں کیا حکمت ہے ہم جان بھی نہیں سکتے، اور ہمارے لیے جاننا ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ جاننا حماقت ہے، جاننا حماقت ہے۔ اللہ کے ہر کام میں کیا حکمت ہے، حکم میں کیا حکمت ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ انسان کی ذمہ داری سننا اور اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے۔ انسان کا کام اس کی حکمت پوچھنا، کہ یہ کیوں ہے مول صاحب، یہ اللہ پاک نے حکم کیوں دیا، یہ حکم کیوں دیا، اللہ ہی جانتے ہی کیوں دیا۔ ہماری ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ حکمت کیا ہے ہم جان بھی نہیں سکتے اور جاننا ضروری بھی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، فضل کا معاملہ فرما، تمام بیماروں کو شفایت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، سب پر استحلال واسع عزت نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صادق نعیم برحمتہ۔